پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال تک قوم دے اندر رکھیا، فرما کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کو اپنا اٹھنا بھی دکھاؤ، اپنا باونا بھی دکھاؤ، اپنا سونا جاگنا عبادت ریاضت سارے زندگی دے تمام معاملات انہیں دے سامنے رکھو۔ 40 سال گزرن دے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہن تساں اعلان نبوت کرو۔ ویسے تو سارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات بناون تو پہلے ہی منصب نبوت تیرے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو پہلے ہی عطا فرمایا، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، آپ دی وجہ کر کے ہی کائنات کو بنایا۔ نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت دے وچوں اتے چند لوگ ایمان گھن کے آئے آغاز دے اندر۔ مکی دور مبارک آپ دا 53 سال دا ہے، 53 سال اپنے مکہ دے اندر گزارے، 40 سال اعلان نبوت دے پہلے آلے، 13 سال اعلان نبوت دے بعد آلے، ٹوٹلی 53 سال پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ دے اندر گزارے۔ 13 سال تبلیغ کیتی، آپ نے اعلان نبوت کیتا، نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت دے اتے دلیل بھی اپنی ذات کو پیش کیتی، فرمایا کہ میرے بارے تورا کیا خیال ہے، یا معاشر القریش، اے قریشیو جمع تھی ونجو، سارے قریشی جمع تھی گئے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کو ایک گال دسو، اگر میں تو آپ کو آنکھاں این پہاڑی دے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر آندا پے جیا تورے ہوتے حملہ آور تھی نہ پے، تورے ہوتے حملہ کرنے واسطے بالکل تیار کھڑے، کیا میری گال کو من گنسو یقین کر گنسو؟ انہوں نے آکے ضرور کرے سوں، کیونکہ تساں کرے ہی این زبان تو جھوٹ بولیا ہی نہیں ہے گا، جدہ ہی نکلے حق سچ نکلے۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ذات دے بارے تورا کیا نظریہ ہے؟ انہیں آکے صادق بھی ہو، امین بھی ہو، سچے بھی ہو، امانت دار بھی ہو، جیری گال زبان تو کڑھے سو حق سچ کڑھے سو، 40 سال تھی گئے ایسا کری زبان تو جھوٹ نہیں سنیا۔ پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر پہلے جھوٹ نہیں سنیا تے ہون بھی جھوٹ نہیں ہے گا۔ فرمایا کہ میں کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کے بھیجے، اپنا پیارا پیغمبر بنا کے بھیجے، نبی بنا کے بھیجے۔ فرمایا کہ اے لات و عزا جتنے بھی ورائٹی نے بت تساں جمع کر کے رکھے نا، فرمایا کہ انہیں کو باہر سٹو ایک اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت کرنی ہے۔ ہزار سجدے ایک سجدہ جو تمہیں گراں گزرتا ہے، ایک سجدہ جو تمہیں گراں گزرتا ہے، لاکھ سجدے سے تمہیں نجات دیتا ہے۔ ایک رب دی بارگاہ میں جھک ونجو، اللہ دی بارگاہ دے اندر جھک ونجو، کائنات دے اندر کہیں بہی دربار تو جھکن دی ضرورت نہ پوسی، لیکن رب دا دربار جوڑ کے ول دھکے کھاؤ دنیا داراں دے وکھرے،
سیاسی لوگاں دے وکھرے تے جھوٹے دجالاں دے وکھرے، جھوٹے معبوداں دے وکھرے تواڈے متھے گسیج ویسن لیکن لبنا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ رب دی بارگاہ ہی ایک بارگاہ ہے جتھا کہ بندہ آ کے ایک باری جھک ونجے اللہ تبارک و تعالی تمام جہان کنے کو بے نیاز کر دیں۔ صرف رب نہ یاری لا گنو، رب نہ تعلق جوڑ گنو، رب نہ تعلق مضبوط ہوئے سب کچھ اوکے گا۔ اگر رب نہ تعلق کمزور ہے گا تو پھر اگلا کم تمہارے سامنے ہے گا۔ پاک نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، تمام لوگ چلے گئے گالی کریں دے کہ تسا کو ہی وجہ کر کے سجے، اوے لوگ جڑے صادق و امین آدھے کران اوے مخالفت پہ کرن کہ جھوٹا ہے گا۔ تمہارا کوئی دین ایمان ہے کہ نہیں؟ 2 منٹ پہلے تو آگے سچے وے سچ بول دے وے، ہن 2 منٹ بعد اتنی تبدیلی آ گئی ہے۔ جس پیارے نبی کو تسا 2 منٹ پہلے صادق تے امین آدھے کرے وے، ہن نبی کو جھٹلا دے پے، لیکن اتنے کے کھڑے ہیں مولا کائنات، انہاں کے حضور تہاڈے نال ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی، آپ نے تجارہ چھوڑ کے مکہ آئے، پاک نبی دی بارگاہ اندر کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی گئے، دور تھی گئے۔ گھر دا غلام ہے، نوکر ہے، چھوٹا بچہ ہے، حضرت زید کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی گئے، 3 تھی گئے۔ بی بی پاک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین پاک نبی دی گھر والی کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی گئی، 4 تھی گئے۔ 5ویں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال بن رباح حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او کلمہ پڑھ کے مسلمان تھے گئے۔ 5 لوگ مسلمان تھے۔ ہن ان دے اندر اے پتہ نہیں چلتا کہ پہلے کون مسلمان تھے۔ تطبیق علماء نے این دیتی ہے کہ فرمایا کہ غلامیں دے وچوں وڈے غلامیں وچوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے غلاماں دے وچوں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواتین دے وچوں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آزاد مرداں دے وچوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے چھوٹے بالاں دے وچوں حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اسلام قبول کیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکی دور مشکلات دے نال بھریا ہوا ہے، اتنا مشکلاں آپ نے اٹھایا، قوم نے تکلیف دیتی، پریشان کیتا، صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ دی ذات دے اتے ایمان گھنا ہر بندے کو تکلیف دیتی۔ ان دے بعد طیف والا سفر بھی مکی دور دے اندر کیتا آپ نے، فرما کہ مکہ والے نہیں منے، طیف والے تو منے سن، طیف والے لوگوں نے بھی اچھا سلوک نہیں کیتا۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سارے تکلیفاں بھول گیا، لیکن ایک تکلیف جی طیف والے لوگوں نے میرے کو پہنچائی ہے نا، وہ آج تک میں بھولیا نہیں ہے۔ اتنا تکلیفاں تیرے تے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کتنے اٹھائیں، آپ دے غلامہ نے اے تکلیفاں برداشت کتنے اٹھائیں۔ اتنی تکلیفاں اٹھاون دے بعد اسلام دی آپ یاری تھی، اسلام چلیا، چل دیں تیرے تے میرے تک پہنچایا۔ ساکو تو نہیں پتا کہ اسلام دی سارے تک دعوت کی میں پہنچی ہے، اسا مسلمان، اسا تو جدی پشتی مسلمان ہیں، ساکو نہیں پتا تکلیف کیا ہوندی ہے، کی خاندان دا پریشر کیا ہوندے، قوم دا پریشر
کیا ہوندے، قوم دا دباؤ کیا ہوندے؟ یہ تو انہاں لوگوں کو پوچھو کہ جنہوں نے اسلام دی خاطر اپنا تن من دھن آل اولاد گھر جائیداد ماں پیو بہن برا چاچے ہمسائے سب کو چھوڑ دیتے۔ انہاں ہستیاں دے وچوں ایک ہستی دا نام ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر ہے، مشرک ہے، امیہ بن خلف ایندا غلام ہے گا، پاک نبی دی ذات تے ایمان گھن کے آیا ہے۔ امیہ بڑا تکلیفاں نے دے، تتی ریت دے لٹا دیتا، گرم انگارے تے لٹا دیتا، پیراں تلے انگارے رکھ چھوڑے، اتنا تکلیفاں دیتا کہ آپ دے پسینہ آپ دی چربی دے نال او انگارے بجھ وینے ہن، گرم پتھر ٹھر وینے ہن، اتنا پسینہ نکلدا ہے۔ کہیں آنکھنا کیتا کہ یار بلال یہ کیا آزمائش ہے گی، کیا آزمائش ہے گی، کلمہ پڑھ رہے ہیں چھپ چھپا تا پڑھ گیتا کر، کلا تیا کر نماز بھی پڑھ گیتی کر، عبادت بھی کر گیتی کر، اتنا تکلیفاں کیوں برداشت پیا کرنے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا عشق میرے کو اجازت نہیں دیتا کہ میں چھپ چھپا کر کے یہ کام کروں۔ فرمایا کہ بازار کریں گئے جی اسیں گیاں، فرمایا کہ بازار ون کے اتنا کہ مٹی دی دکان ہوئے نا جتا کہ اے سامان ملتے مٹی دا، او کئی گھینے واسطے آوے نا، آ کے نا او چاہ کے یہ ٹھنگا مرے دے، ٹھنگا مارے سے، ٹھیک ہے پکا صحیح ہے، کوئی خرابی تو نہیں، کچا تو نہیں ہے گا، جرے ٹھنگا صحیح لگ پوے اندازہ تھی میں دیکھے اے ٹھیک ہے گا۔ ان دے بعد والمالک گھندے فرما کہ اللہ تعالیٰ بھی میں کو ازمیندہ پہ ازمائش لینا پہ کہ بلال کو ازما کے دیکھوں دا صحیح کچا ہے کہ پکا ہے، بلال کو دیکھو تو صحیح ایک کچا ہے ایک پکا ہے، ایک تگوے سی کہ نہ تگ سی، فرما کہ رب دی یہ ازمائش ہے گی، آپ نے ہنسدے کھلجے ہوئے ان ازمائش کو قبول کیتے، آپ نے تکلیفاں برداشت کیتن، مصیبتاں برداشت کیتن، امیہ بن خلف دے انگارے کو برداشت کیتے، تتی ریت کو برداشت کیتے، اتنا مصیبتاں آپ نے جھلیاں، جھلن دے بعد اللہ تعالیٰ نے انعام کیا دیتا۔ آپ نے امیہ کو کیا آکھیا؟ اللہ اکبر، نہ کہ جو مرضی کر گن، جو بس لگ دئی لاگن، لیکن اے دل جسم تے تیرا قابو ہے نا، جسم تے تیرا قابو ہے گا لیکن دل تے کسی کا قابو نہیں ہے گا، میں کم تیرے کرے سا غلام تیرا، لیکن این جسم تے دل تے قابو کہیں بے کو کہیں نہیں، اے دربار مصطفیٰ دے اندر اے دل ویکھ چکے ہیں۔ باویں اگ تے یار لٹا لے، باویں اگ تے یار لٹا لے، میرے پیرا ہٹ میں خاتو لال ہے، میں کلمہ نہیں چھڈنا، بھاویں اگ تے یار لٹا لے، بھاویں اگ تے یار لٹا لے، میرے پیرا ہٹ میں خاتو لال ہے، میں کلمہ نہیں چھڈنا، نہیں چھڈنا، میں کلمہ نہیں چھڈنا، میرا زہری جسم کڈہیں ہوندے پر دل حبشی دا اڈہیں ہوندے، میرا زہری جسم کڈہیں ہوندے پر دل حبشی دا اڈہیں ہوندے، پر دل حبشی دا اڈہیں ہوندے، جو بس
جو لگ دے بس تو لال ہے، جو لگ دے بس تو لال ہے، میرے پیرا ہیٹ میں خاں تو لال ہے، میں کلمہ نہیں چھڈنا، نہیں چھڈنا، میں کلمہ نہیں چھڈنا۔ اے پیار کچی تند تے نہیں، میرا دل کہیں دا پابند تے نہیں، اے پیار کچی تند تے نہیں، اے پیار ہے کچی تند تے نہیں، میرا دل کہیں دا پابند تے نہیں، میرا دل کہیں دا پابند تے نہیں، چاویں تاں کھل وی لال ہے، چاویں تاں کھل وی لال ہے، چاویں تاں کھل وی لال ہے، میرا صبر تے عشق زمال ہے، میں کلمہ نہیں چھڈنا، بھاویں اگ تے یار لٹال ہے، بھاویں اگ تے یار لٹال ہے، میرے پیرا ہیٹ میں خاں تو لال ہے، میں کلمہ نہیں چھڈنا، نہیں چھڈنا، میں کلمہ نہیں چھڈنا، لکھ پتھر رکھو میرے سینے تے، رسی دید بھی پھر مدینے تے، لکھ پتھر رکھو میرے سینے تے، لکھ پتھر رکھو میرے سینے تے، رسی دید بھی پھر مدینے تے، رسی دید بھی پھر مدینے تے، جا لگ دے زور تو لال ہے، جا لگ دے زور تو لال ہے، بھاویں پھانسی تے لٹکال ہے، میں کلمہ نہیں چھڈنا، نہیں چھڈنا، میں کلمہ نہیں چھڈنا، میرا ظاہری جسم کی نہیں ہو دے، میرا ظاہری جسم کی نہیں ہو دے، پر دل حبشی دا اڑیں ہوں دے، پر دل حبشی دا اڑیں ہوں دے، تو لکھ پابندیاں لال ہے، تو لکھ پابندیاں لال ہے، بھاویں سولی تے لٹکال ہے، میں کلمہ نہیں چھڈنا، نہیں چھڈنا، میں کلمہ نہیں چھڈنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھی گئے، آپ دی کیفیت دے کے پریشان دے کے تکلیفاں دے کے پریشانیاں تکلیفاں دے کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین پریشان تھی کے بیٹھن، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ گر تھے نا، عرض کیتی حضور پریشان کیوں ہے وے، حضور پریشان کیوں ہے وے، پریشان دی وجہ کیا ہے، کیوں پریشان بیٹھے وے؟ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدیق، میرا امتی میرا غلام بلال بڑی آزمائش دے اندر ہے، بڑی پریشانی دے اندر ہے، اکو آزاد کراون دے بارے سوچ دے پے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ دے کول گئے، آپ نے فرمایا کہ امیہ غلام بیچنے، جڑے بندہ کوئی چیز نہ بیچنی ہوئے نا، وہ کو آگو کہ یار اے چیز بیچے نہیں، وہ پتہ کہ اتنا منگو، اگلا بندہ آگے یاد لگ دیتا ہے بیچنا نہیں ہے گا۔ بازار وچ ویندے وے نا، منڈی تے ویندے وے، جانور گھن کے ویندے وے، پیسے منگدے تے کیا آدھے نا، تو نہیں بیچندے، یہ آدھے نا،
تسا نہیں بیچیں دے اسا وینے ساکوں پوچھتے ہیں کہ فلاں چیز بیچنی ہے کہ اتنا ریٹ ہے گا یا تیں بیچنا نہیں ہے کہ گال کر بیچنا لی آپ نے فرمایا کہ کتنا ہوا کہ اتنا آپ نے دوجی گال نہیں کی تھی فرما کے دے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھن کے واپس مڑن لگے امیہ بول پہ یار میں بیچنا تا نہ ہم میں تا دے دا پیا ہمیں میں سمجھدا ہمیں کہ ابو بکر بڑا تاجر ہے سمجھدار ہے ہی کالے غلام کو گھن کے ویندا پہ اتنا مہنگا غلام گھن کے ویندا پہ کہ کوئی خصوصیت بھی نہیں کہ آپ کو اتنی خصوصیت ہے خوبصورتی بھی نہیں اتنا مہنگا غلام ابو بکر کیوں گھن کے ویندا پہ فرمایا کہ تے کو کیا خبر ہے کہ مہنگا کی دی وینا فرمایا کہ میں کو تا اے سمجھو کہ مفت ویندا پہ میرے حساب نہ اے مفت ہے گا بلال دے بدلے میں کو جنت مل دی پہ مفت ہی ہے نا پاک نبی دی بارگاہ دے اندر سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ گر تے حضور گھن کے آ گیا ان ایک وقت ہے کہ بلال کو جاندا کوئی نہ ہے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نار رکھے اپنا غلام بنائے اپنا خزانچی بنائے جتنا حضور ہونے بلال وی نال سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی ادوار بھی دیکھا مدنی ادوار بھی دیکھا ایک وقت آیا مکہ فتح ہو گیا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو پاک فرمایا بتیں کو ہٹا کے ایک پاسے کیتا 360 بتیں کو باہر سٹوایا 360 بتیں ہر قبیلے دا اپنا اپنا بوتے گا ہر قبیلے دا اپنا بوتے گا پھر ہر بت دی اپنی اپنی کشش ہے ایک بوتے جڑا آدھے جائے بارش برسیں دے ایک بوتے اے سی جنا روزی لیں دے ایک بوتے ہوا چلیں دے اے سی بادل گھن کے آن دے اے فلاں کام کریں دے حال اے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج دے اندر فرمایا کہ حال اے ہے کہ اے مکھی بھی نہیں بڑھا سکتے فرمایا کہ مکھی بڑھاونا تو دور دی گال ہے فرمایا کہ مکھی جو تے کشا لگی ہوئی ہوئے کہ زعفران لگی ہوئے خوشبو لگی ہوئی یا کوئی چیز پئی ہوئے او چاہ کے ونجے پہ اے اوک بھی نہیں روک سکتے اے ہے انہی طاقت نظریے اتنے 360 ایک دو نہیں ہے کہ 360 انبار لگا پہ چھوٹا جی مکہ پاک ہے گا کعبہ شریف ہے گا 360 بت رکھے ہیں پاک روے سارے کو ہٹا کے باہر ہٹو وہ سارے بت باہر سے ٹیج گئے مکہ تھی گیا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی اسلامی حکومت دا اشعار ہے جتا کر جڑے علاقے کو فتح کرنے نا اتھا کر اذان پڑھی ویندی ہے تاکہ علاقے کو پتہ چل ونجے کہ اتھا کر مسلمان پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا کہ بلال اذان دے حضور اذان کتنا دیونی ہے فرمایا کہ کعبہ دی چھت دیونی ہے ہن او کعبہ وڈے وڈے سردار بھی موجود ابو بکر عمر عثمان و علی بھی موجود سردار قریش بھی موجود ہیں حسبی نسبی لوگ بھی موجود ہیں کعبہ دے متولی بھی موجود ہیں قریشی بھی موجود ہیں حارثی بھی موجود ہیں ہر قبیلے دا لوگ بندہ اچھے خاندان دے لوگ موجود ہیں لیکن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز کے کری تھے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بلال او تکلیفاں بھول ون ہونا جنہیں اسلام دی خاطر تکلیفاں برداشت کیتے ہن بھول ون ہن سارے دے کریں بلال کعبے دی چھت تے گیا کریں آج کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا مدینے وچ ہم منہ کریں ہم کعبے دو تبوک وچ ہم خیبر وچ ہم حنین وچ ہم
حضور سفر جہم حضر جہم حضور جتا ہم کعبے دے اندر منہ کر کعبے طرف رخ کر کے اذان پڑھدا ہمیں حضور ہن کعبے دے اوتے کھڑا دسو تسی منہ کیڑے پاسے کرنا ہے کعبے کنے ہٹ کے ہمیں منہ کعبے دو یا رسول اللہ کعبے دے اوتے ہن کھڑا منہ کیڑے پاسے کرنے حضور نے فرمایا کہ بلال ہن میرے پاسے منہ کر میرے پاسے منہ کر کے ہن تو اذان پڑھ حاجیو آؤ کعبہ معظمہ اوندا ایک پرنالا جے کو آدھے مزاب رحمت اور مزاب رحمت دا پرنالے دا جے رخ ہے نا اساں جے رخ رکھتے ہیں جے پاس بھی ڈال بنی ہوئی ہوئے پانی لہے ونجے نکاسی بھی اگو ہوئے کہ گھر بھی نہ ہوئے پریشانی بھی نہ ہوئے ہوں پاسے کرو اور کعبے دا پرنالے دا رخ ہے مدینے پاک دی طرف کعبے دا رخ مدینے کعبے دا پرنال دا رخ مدینے پاک دی طرف ہے گا اور اعلیٰ حضرت نے اے اشارہ کر کے دسائے کہ فرمایا کہ اے حاجیو حج کر گی دے طواف بھی کر گی دے مینا بھی کر گی دے قربانی بھی کر گی دے عرفات بھی کر گی دے سب کچھ ٹھیک ہے ہن حج بھی ادا کر گی دے وے ہن اے مینا اے جڑا پنالا اشارہ کر کے دسنا پے کہ یار ہن سیدھے گھر نہ ونجایا پے ہن پاک نبی دی بارگاہ اندر حاضر دے کے اے دربار مصطفیٰ اندر حاضر دے کے آؤ تے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو فرمایا کہ بلال ہن کعبے دے طرف منہ نہیں کرنا کعبے دے منہ کر کے ہن تو اذان پڑھ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی عزت آپ کو عطا فرمائیے مقام وقار آپ کو کتنے بلال ورگے کتنے مر کھپ گئے کوئی نا نہیں جانتا بڑے پہلوان چلے گئے بڑے حسین و جمیل چلے گئے اج بلال دا ذکر ہوندا پے نا اے پاک نبی دی برکات جی کہیں دی عزت ہوندی پئی ہے نا ان دی وجہ یہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کی حضور دی صحبت کی ایک بلال نہیں کئی بلال ورگے ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اسلام دی خاطر سب کچھ قربان کیتا تکلیفاں برداشت کیتا اسلام دی خاطر تو لہذا اسلام سارے کو قربانیاں بھی منگتے ایسا نہیں ہے وہ ایک مجنوں والا لے اپنی لیلا نے نا چوری بنائی ہے چوری بنا کے نا انہیں دیتے آگے میرے مجنوں کو ان کے کھوا کیا ان مجنوں کو کھواون واسطے جڑی خاتون گئی ہے نا اگو اگے مجنوں کی رہے چوری ہاتھ چے کی ہر کوئی آدھے مجنوں مائیں تے مجنوں مائیں تے مجنوں مائیں مجنوں دی لائن لگی بیٹھی ہے گئی اب میں مجنوں ان پتہ نہیں لگتا پیا کہ مجنوں اصل کے رہے گا اور مئی صاحبہ پیچھے چلی گئی ہے انہاں کے بی بی صاحبہ مجنوں نہ کوئی پتہ نہیں چلتا مجنوں کے سارے مجنوں ہیں نا سارے مجنوں بڑے بیٹھے نا کوئی پتہ نہیں گا اصل مجنوں کے رہے گا انہاں کے ون کے اگا کر لیلا دے پہ اپنے جسم دا گوشت میں گرے اپنے جسم دا گوشت دے اور جے وہ گوشت دی واری قربانی دی واری ہے سارے پیس دے وال گنا کہ میں مجنوں نہیں ہے گا میں مجنوں نہیں ہے اصل مجنوں وہ نکر بیٹھا ہے سے نیواں کر کے انہاں کہ میرے کو چوری چاہ کیا بے کو دسا انہاں کیا کسی کیڑا گوشت چاہیے ہے جسم دے کسی سے گوشت چاہیے
تو اساں تو ہے چوری کھانا رہے ہیں، سا کو تو نہیں پتا کہ اسلام سا تک کی میں پہنچے، اساں نہ دے مسلمان تے نہ دے مجنو ہیں، اصل مجنو تو پھر بلال ہن، عمار بن یاسر ہن، حضرت یاسر ہن، جنہوں نے اسلام دی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیتے۔ آخری گال ہے ایک صحابی ہیں، خوبی انہوں نے یہ ہے کہ ایک دفعہ جائے لباس پا گئے نا، لباس پا گئے وہ کو دوبارہ نہیں پہن رہے، خوشبو اتنی لینے کہ جس گلی تو گزرے نا کئی کی دیر تک بعد آوائیں لوگ بھی دسنے کہ اتھو کے فلاں بندہ گزر گئے۔ اسلام دی خاطر انہوں نے مکہ چھوڑا، کافروں نے رستہ روکیا، انہوں نے کیا چاہیے، وہاں کا تو کو نہیں چاہیے، کیا چاہیے، وہاں کے مال چاہیے، اے مال چاہیے جاتا ہے کمائے، بیا جائیداد چاہیے، بیا گھر چاہیے، سب کو چاہیے، بدلے بدلہ یہ ہے کہ تو ونجڑے سو کچھ نہ سو، ٹھیک ہے منظور ہے گا، ہر چیز دیتی ہے۔ انہاں کہ جناب کتھا اے جرا کپڑے پاتے ہیں اے اچھا اے بھی دے منے اے بھی لہا کے دے دیتن، لباس بھی لہا کے دے چھوڑے، ایک کپڑا لبے او جسم دے ہوتے پاتے او پا کے ہونا ویندے پہنے، ہر چیز کیوں چھوڑے؟ اسلام واسطے، اسلام دی خاطر انہیں ہر چیز قربان کیتی ہے گئی۔ مدینے اگو اے بھی کہہ نہیں اتھوں کرتا ہے نا لوگ بیادیں پیسے اکٹھے کرو، سعودیہ بھیجو، دبئی بھیجو، امریکہ بھیجو، کینیڈا بھیجو، باہر ملک بھیجو، کپڑے ویکت میں کوئی مال نہیں، ایک مہینے گالے گی ولا ویسن، لیکن اگو کوئی پھلن دی سیج کہنا ہے، اگو اے بھی کہنا ہے کہ جناب اگے ون کے دور واسے باغ ہے نا، ہر چیز اتھو نہیں ہے اتھو بھی ویسن، اگو بھی سو تو ہاتھ سامنے ہے گی۔ ایک بندہ نہیں کئی صحابہ کرام ہجرت کر کے گئے، انہیں کو جا دے منا، سب کو دے منا، بڑی پریشانی ہے گی۔ لیکن اے صحابی دل میرے پاک نبی دی بارگاہ اندر پہنچے نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آپ دی اکھاں میں آنسو آ گئے، آپ دی اکھاں میں آنسو آ گئے، اسلام دی خاطر اتنا کچھ قربان کیتے۔ اے ایک مثال ہے گی، ایک نہیں ہزارہ نہیں لکھاں مثال آئیں کہ جو صحابہ کرام نے اسلام دی خاطر قربان کیتے۔ تو لہذا اسلام سا کو ایمیں نہیں ملا، آج کافر سا کو لڑکار دن دے دن، ہر روز قرآن پاک کو جلا کے دے دن، چیک کرنے کہ غیرت ہے کہ مر گئی ہے۔ اسا دو دیوار نکلے، دو دیوار نکل کے بعد پھر ختم پہ اتنی کیا کرے، اے روز پاک نبی دی گستاخی کرنے لوگ جن آسانی رب نے نہیں بنایا، سایہ نہیں بنایا، کیوں نہیں بنایا؟ اس وجہ کر کے میرے پاک نبی دے سائے دے تک انہیں پیر نہ آوے، آج اس نبی دا فلمہ بنایا میں نے، لیکن سارے حکمرانے کو کوئی غیرت نہیں ہے گی، تھوڑی جی اتنی بھی حیا نہیں ہے گی۔ تسا ملک دے خلاف گال کر کے دیکھو، عدالت دے خلاف گال کر کے دیکھو، فوج دے خلاف گال کر کے دیکھو، بڑے بندے دے خلاف گال کر کے دیکھو تو قرآن نہیں بنتا، لیکن قرآن نہ جو مرضی ہو پیا، دین نہ جو مرضی ہو پیا، پاک نبی ذاتاً جو مرضی ہو پیا، مجال ہے کہ تھوڑی غیرت آوے۔ فلسطین اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور فرمایا کہ مومن تمام مومن ایمین کے جی میں ایک جسم ہوں دے، فرمایا کہ ہون جسم ہے نا پورا جسم ویدے پہ کنڈا لگ دے پیر چ، محسوس کتنا نہیں رہے پورے جسم چ، سیر میں درد ہوں دے محسوس پورے وجود ہوں دے، کتنی کوئی تکلیف ہوئے جسم پورا محسوس کریں۔ فرمایا کہ اے مومن دی مثال ہے، دنیا دے جس کونے دے ہوتے کوئی مومن ہوئے مسلمان ہوئے، اگر او تکلیف دے اندر ہے پورا مسلمان پوری مسلم دنیا کو تکلیف محسوس کرنی چاہیے، لیکن نہیں محسوس ہوندی بھی، کیوں؟ اس وجہ کر کے او غیرت ایمان ہی نہیں رہ گئی نا، اپنی ذات دی غیرت ہے گی سب کچھ ہے، لیکن دین دی قرآن دی غیرت نہیں ہے گی، اسلام دی غیرت نہیں ہے گی۔ اور پاک نبی کل قیامت پاک نبی دی بارگاہ وچ ونجنے کے نہیں، حوض کوثر ون کے منگنے کے نہیں، کتوں بھج سو کوئی جگہ نہیں بھجن دی،
قبر دے اندر پاک نبی سامنے حسن پوچھا ویسی ان دے بارے کیا خیال ہے گا پل صراط تے سامنے حسن معاشہ دے میدان دے اندر سامنے حسن ہر محال تے پاک کیڑے پاسے منہ لکے سے ہیں اس وجہ کر کے ساکوں ایمانی غیرت کا اظہار کرنا چاہیے خیال کرنا چاہیے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سارے کا نبیہ کیا ہے آخری گال ہے کہ ایک کافر ہے ایک شاعر ہے وہ کونا کافر نہ بلہا کے شراب پلانا شراب پلا کے نہ پلا کے جے او فل ٹن تھی گئے آخر یار او فلاں شاعر کی میں وہاں کے پاگل لگا ہے فارغ ہے گا فلاں شاعر دے بارے کیا خیال ہے گا نہ کہ فضول ہے گا فلاں شاعر گن دین آخر لگے پاک نبی دے بارے کیا خیال ہے گا ان دا اے منصوبہ ہے کہ اے گستاخی کرے سی ہوش نہیں نا ہر کہیں کو نہیں چھوڑا پاک نبی دے بارے واقع اکھاں نے لال تھی گن ایویں سیدھا تھی بیٹھا اگر تے کو حیا ہے میرے کنے بچہ کیا ہے ایمان میرے کنے بچی دا ہکا نہیں کی ہے گی تو وہ بھی گھنا دے چکر دے اندر ہے اتنا تک کم از کم غیرت ہونی چاہیے نا ایمان دے مسلمان اندر اساں گھر دی غیرت کرنے ہیں عزت دی غیرت کرنے ہیں لیکن قرآن دی غیرت نہیں کر رہے اسلام دی غیرت نہیں کر رہے پاک نبی ذات دی غیرت نہیں کر رہے جو کہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرماوے اللہ تبارک و تعالیٰ ساکوں اسلام دینا سچی بے لوث محبت عطا فرما لے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سنتا